کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے جہاد کی تحریک کو سبوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی، جہاد کا مفہوم بدلنے کی کوشش کی گئی۔ غلام احمد نے اپنی تحریروں میں باضابطہ طور پر زور دیا کہ جہاد کا وہ مفہوم نہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں۔ جہاد سے مراد جہاد بن نفس ہے، جہاد سے مراد مجاہدہ ہے، جہاد سے مراد اپنے گھر میں اپنی اصلاح کرنا ہے۔ جہاد جو زندگی کا ایک فریضہ تھا، جہاد کے جب تک زندہ رہا ہم زندہ رہے، جہاد کے ساتھ ہمارا کاروان حیات بڑھتا رہا، جہاد سبحان اللہ سے رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جہاد جس پر جب ہم کار بند رہے تو دنیا کی تمام قوتیں ہمارے قدموں میں رہیں۔ وہ جہاد کا نتیجہ تھا کہ سمرقند ہمارا تھا، بخارا ہمارا تھا، تاشقند ہمارا تھا، ازبکستان ہمارا تھا، تاجکستان ہمارا تھا، قزاقستان ہمارا تھا، آذربائیجان ہمارا تھا، آرمینیا ہمارا تھا، سسلی ہمارا تھا، اٹلی ہمارا تھا، اسپین ہمارا تھا، بلغاریہ ہمارا تھا، لبنان اور اس طرح کے کتنے ممالک ہمارے تھے۔ مگر آج جب روح جہاد مردہ ہو گئی تو یہ سارے ممالک ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے رہ کر کے بھی ہمارے نہ رہ سکے۔ ہم جب تک جہاد کی بنیادوں پہ آگے بڑھتے رہے، زندہ رہے، غلام احمد قادیانی جیسے افراد کے ذریعے سے جہاد کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے ساتھ ایک اور غلطی بھی کروا دی گئی کہ اس سے نبوت کا اعلان کروا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی اکثریت نے بلکہ ہر فرد نے اسے متہم قرار دیا، اسے کافر قرار دیا، اور وہ امت پر حکمرانی نہ کر سکا جو انگریزوں نے خواب دیکھا تھا۔ اب جہاد کا مفہوم بدلنے کے لیے ایک نئی تحریک شروع کی گئی، اس نئی تحریک میں بھی جہاد کا ثواب دوسرے طریقے سے بانٹ دیا گیا۔ وَانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا، تم نکل جاؤ ہلکے اور بوجھیلے بن کر کے، تبلیغی جماعت کے ساتھ نکل جاؤ، بس جہاد کا فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ تم ایک چلہ کر لو، 60 شہیدوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تم 40 روز کے لیے نکل جاؤ، اتنے فائدے ہو جائیں گے۔ انگریز نے سوچا جہاد کو نہیں بدل سکتے، مفہوم جہاد کو بدل دو، مفہوم جہاد کو اس کی دہلیز پہ قتل کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن 7 سالہ حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت، حضرت مفکر اسلام فیضان رضا، پورے تبلیغی لٹریچر کو پڑھو، جہاد کا سارا ثواب چلت پھرت کو دے دیا گیا ہے، جھوٹی روایات کر دی ہیں، جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب چلوں کے حوالے کر دی گئی ہیں، ورنہ ان چلوں کے لیے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان چلوں کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، یہ چلے بدعت سیاح ہیں، نہ عہد رسالت میں موجود تھے، اور نہ عہد خلافت میں موجود تھے، اور نہ عہد تابعین میں موجود تھے، نہ عہد خلفاء میں موجود تھے، نہ عہد ائمہ میں موجود۔ نعرہ تکبیر کی کوئی حیثیت نہیں، نعرہ رسالہ، اسلام زندہ باد، اسلام۔ یہ چلے نہیں تھے، مگر جہاد کا مفہوم قادیانی نے بدلنا چاہا تو دراصل اس کے اعلان نبوت کاذبہ کی بنیاد پہ وہ مفہوم کامیاب نہ ہو سکا، تو اب عملاً بدلنے کی کوشش کی گئی۔ چلا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، اور دیکھو اس کے لیے تمہیں بڑا خاموش رہنا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زبان مت کھول لیں۔ اگر تم سنو کہ اسرائیل نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا ہے تو مسجد میں دعا کرو، اے اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ظالموں یہ زنانہ دعائیں تمہیں موت سے ہمکنار کر سکتی ہیں، یہ نامردی کی دعائیں تمہیں جہاد کے راہوں سے الگ لے جانے والی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہو کہ دعائیں میدان عمل میں کی جاتی ہیں، دعائیں میدان جہاد میں کی جاتی ہیں، دعائیں سر کو ہتھیلی پہ لے کے کی جاتی ہیں، دعائیں نقطے جہاں پیش کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں متاع زندگی قربان کر کے کی جاتی ہیں، دعائیں اپنا سب کچھ لٹا کے کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کے دعا کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ کون مستجاب الدعوات ہو سکتا تھا؟ وہ اگر کعبہ کی دیواروں کے نیچے دعا کرتے تو پورا عرب مسلمان ہو جاتا، مگر 313 نہتھے مجاہدین کو لے کے جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ اب اگر یہ ناکام ہو گئے لن تعبد ابدا، تو تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی۔ پہلے اپنی متاع غلامی پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع عمل پیش کر دی ہے، پہلے اپنی متاع تبلیغ پیش کر دی ہے، پہلے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے، پھر پیغمبر جھکتے ہیں تو ناز بندگی اس تیور میں بات کر رہا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، بدا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی۔ کروڑوں محمد جو پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ایک محمد سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہوگے کوئی اور ہوگا، اس سے امتی ہوگے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لن توبہ دبا تیری کبھی عبادت نہ ہو سکے گی؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ نبی
یہی جانتے تھے نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت ہوگی، اس لیے میں دعا تو ضرور کر رہا ہوں مگر یہ زندہ رہے گی اور اللہ کی بات اسی سے ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفکر اسلام، جشن سالہ حضور مفتی اعظم ہند فیضان رضا، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، علماء اہل سنت۔ علماء سے پوچھئے یہ لن توبہ دا بدا کہنا اتنا آسان ہے مگر ناز غلامی کہہ رہا ہے، ناز بندگی کہہ رہا ہے، افتخار نبوت بول رہا ہے، عظمت نبوت بول رہا ہے، غیب دا رسول بول رہا ہے، مستقبل کو نگاہوں سے فیصلہ کرنے والا پیغمبر بول رہا ہے، جس کی مقدس ابروؤں سے کائنات کی تقدیر بدلتی ہے وہ بول رہا ہے، اور اس محال کو اس لیے بول رہا ہے کہ یہ واقع ہونے والا نہیں ہے، اس کا علم جان رہا ہے۔ لن تو بدا تیری کبھی بات نہ ہوگی، اے اللہ عبادت تو ضرور ہوگی مگر انہی غلاموں کے ذریعے سے ہوگی، انہی 313 نہتھے مجاہدین کے ذریعے سے ہوگی۔ حضور تو میدان بدر میں اتریں، حنین میں، احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائیں، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھیں، اور یہ جہاد کا ثواب تبلیغی جماعت میں گھومنے والوں کے